میں اور شاہ جی لندن میں چند دن اکٹھے رہے تھے۔ شاہ جی کا تعلق حکمران کلاس سے تھا۔ وہ تیسری نسل سے اس خطے کے بادشاہ چلے آ رہے ہیں۔ ان کے دادا برطانوی دور میں وزیر تھے۔ والد ایوب خان سے ذوالفقار علی بھٹو تک گورنر، وزیر اعلیٰ اور سینئر وزیر رہے، جبکہ شاہ جی بے نظیر بھٹو سے میر ظفر اللہ جمالی کی حکومت تک مختلف حیثیتوں سے اقتدار کے ایوانوں میں آتے جاتے رہے۔ وہ اس وقت بھی جوڑ توڑ کے بادشاہ کہلاتے ہیں اور پنجاب کی دائیوں کی طرح سیاست کے پیٹ میں جھانکنے کا ملکہ رکھتے ہیں۔ میری ان کے ساتھ پرانی یاد اللہ ہے۔ آج سے 3 سال پہلے ہم دونوں لندن گئے۔ اس سفر کا مقصد گپ شپ اور چند دن عافیت میں گزارنا تھا۔ ہم دونوں نے یہ دن سیر و تفریح اور لمبی لمبی بحثوں میں گزارے۔ ایک دن شاہ جی اور میں آکسفورڈ اسٹریٹ میں گھوم رہے تھے۔ شاہ جی اچانک میری طرف مڑے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، یار کبھی ہم لوگ بھی گوروں کی طرح ترقی کر سکیں گے؟ میں نے اسٹریٹ میں گھومتے پھرتے ہجوم کی طرف دیکھا اور ذرا دیر رک کر جواب دیا، شاہ جی شاید کبھی نہیں۔ شاہ جی کا دوسرا سوال تھا، کیوں؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، اس کا جواب میں آپ کو پاکستان جا کر دوں گا۔ شاہ جی خاموش ہو گئے۔ ہم چند دن بعد پاکستان واپس آ گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ شاہ جی سیاست بازی میں مصروف ہو گئے اور میں اپنی محنت مزدوری میں لگ گیا۔ ایک دن ایک سفارتی تقریب میں شاہ جی سے ملاقات ہو گئی۔ شاہ جی کے پاس اس دن بہت وقت تھا، لہٰذا ہم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ ہمارے سامنے مختلف ایمبیسیوں کے سفارتکار نیچی آواز میں ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہے تھے۔ محفل میں سفارتی تکلف اور شائستگی تھی۔ شاہ جی کو اچانک آکسفورڈ اسٹریٹ یاد آ گئی۔ وہ میری طرف مڑ کر بولے، میں نے تم سے لندن میں ایک سوال پوچھا تھا اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کا جواب پاکستان میں دو گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ان سے عرض کیا، شاہ جی ہمارے ملک کی پسماندگی کی وجہ آپ لوگوں کے دوہرے معیار ہیں۔ شاہ جی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں نے عرض کیا، شاہ جی ہم لوگ جب لندن میں تھے تو آپ گوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ آپ قطار میں کھڑے ہوتے تھے، لوگوں کو مسکرا کر دیکھتے تھے، دوسروں کے لیے دروازہ کھولتے تھے۔ ہمارے فلیٹ میں کوئی ملازم نہیں تھا۔ آپ میرے اور اپنے لیے ناشتہ خود بناتے تھے۔ آپ نے 7 دن اپنے برتن بھی خود دھوئے تھے۔ آپ اپنا سامان خود اٹھاتے تھے اور آپ ٹائی اور کوٹ کے بغیر زندگی گزارتے تھے، اور آپ اس وقت ایک عام مہذب اور پڑھے لکھے شخص کی طرح اٹھ بیٹھ رہے تھے۔ لندن میں آپ کا رویہ مکمل طور پر ترقی یافتہ اور مہذب تھا۔ شاہ جی بڑے غور سے میری بات سنتے رہے۔ میں نے عرض کیا، لیکن شاہ جی جو ہی آپ اسلام آباد میں اترے، آپ نے تہذیب اور شائستگی کا لبادہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور آپ کے اندر سے نو آبادیاتی نظام کا ایک ظالم اور اکھڑ جاگیردار باہر آ گیا۔ میں نے دیکھا، آپ جو ہی جہاز سے باہر آئے، پروٹوکول کا ایک افسر آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے پاسپورٹ اور سامان کے ٹیگ اس کے حوالے کر دیے۔ شاہ جی آپ نے دوسرے مسافروں کے ساتھ امیگریشن کی قطار تک میں کھڑا ہونا پسند نہیں کیا تھا۔ آپ VIP لاؤنج میں بیٹھ گئے اور آپ کا سامان کسٹم کلیئرنس کے بغیر باہر آ گیا۔ شوفر نے آپ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آپ پچھلی نشست پر بیٹھ گئے اور آپ نے موبائل پر اپنے عملے کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ شاہ جی میری بات سنتے رہے۔ میں نے عرض کیا، آپ لوگوں کی یہ سماجی منافقت اس ملک کی ترقی کے راستے کی واحد رکاوٹ ہے۔ آپ لوگ باہر سے تہذیب، شائستگی اور اخلاقی اقدار سیکھ کر آتے ہیں، لیکن جو ہی آپ کے قدم پاکستان کی زمین کو چھوتے ہیں تو آپ کے اندر کا جاگیردار جاگ جاتا ہے۔ آپ فوراً آقا بن جاتے ہیں اور آپ ساری شائستگی، ساری تہذیب بھلا دیتے ہیں۔ شاہ جی خاموشی سے میری گفتگو سنتے رہے۔ میں نے عرض کیا، مجھے میاں نواز شریف نے جناب شوکت عزیز کے بارے میں ایک واقعہ سنایا تھا۔ مجھے میاں صاحب نے بتایا تھا، 1998 میں جب حکومت نے ایٹمی دھماکہ کیا اور اس کے رد عمل میں اقوام متحدہ نے پاکستان پر معاشی پابندیاں لگا دیں تو حکومت شدید دباؤ میں آ گئی۔ اس وقت دنیا بھر سے پاکستانی اسلام آباد آتے تھے اور ملک کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے نئی معاشی تکنیک سمجھاتے تھے اور وہ ان کی باتیں غور سے سنتے تھے۔ ایک دن جناب شوکت عزیز امریکہ سے پاکستان تشریف لائے اور لاہور کے گورنر ہاؤس میں ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ شوکت عزیز نے نواز شریف کو بتایا، پاکستان میں حکمرانوں اور عوام کے معیار میں بڑا فرق ہے۔ پاکستان کے 50% عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ حکمران 100 ایکڑ کے ایوانوں میں عیش کر رہے ہیں۔ جناب شوکت عزیز نے گورنر ہاؤس پر نظر ڈال کر میاں نواز شریف کو مشورہ دیا، میاں صاحب آپ یہ گورنر ہاؤس خالی کرا دیں، آپ وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر چھوڑ دیں اور یورپ کے حکمرانوں کی طرح 2 3 بیڈ رومز کے فلیٹس میں شفٹ ہو جائیں اور اس کے بعد عوام سے محنت اور جدوجہد کی درخواست کریں۔ مجھے یقین ہے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور ملک اس معاشی مشکل سے باہر آ جائے گا۔ میاں نواز شریف نے مجھے بتایا کہ ان کو شوکت عزیز کی بات نے بہت اپیل کیا اور انہوں نے ان لائنوں پر سوچنا شروع کر دیا، لیکن کسی عملی نتیجے سے پہلے ان کی حکومت ختم ہو گئی
اور وہ مختلف قسم کے حالات سے گزرتے ہوئے جلا وطن ہو گئے۔ ان کے بعد جناب شوکت عزیز پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور انہوں نے اسی شاہانہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہنا شروع کر دیا۔ مجھے نواز شریف نے بتایا جب شوکت عزیز صاحب 100 ایکڑ کے وزیر اعظم ہاؤس میں شفٹ ہوئے اور انہوں نے نواز شریف سے 3 گنا پروٹوکول انجام کرنا شروع کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ نواز شریف نے بتایا کہ ان کی خواہش ہے کبھی ان کی ملاقات شوکت عزیز صاحب سے ہو تو وہ ان سے پوچھیں جناب اب آپ وزیر اعظم ہاؤس کیوں نہیں چھوڑ دیتے۔ شاہ جی میری بات سنتے رہے۔ میں نے عرض کیا شاہ جی 2004 کے رمضان میں مجھے وزیر اعظم شوکت عزیز کے افطار ڈنر میں شریک ہونے کا موقع ملا تھا۔ ڈنر کے آخر میں جب سوال و جواب شروع ہوئے تو میں نے انہیں نواز شریف کا یہ پیغام پہنچا دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے کہکا لگایا اور مسکرا کر جواب دیا 1998 اور 2004 کے حالات میں بڑا فرق ہے۔ اس وقت ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا جبکہ اب ہم نے خزانہ بھر دیا ہے۔ میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ میرے اور شاہ جی کے درمیان خاموشی کا طویل وقفہ حائل ہو گیا۔ اس وقفے کے آخر میں شاہ جی نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور غصے سے لرزتی آواز میں بولے تمہارے اندر مڈل کلاس کا کمپلیکس بول رہا ہے، تم اشتراکی دور کی فلموں اور ناولوں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ میں نے کہا لگا کر عرض کیا شاہ جی لندن اور پاکستان میں آخری فرق آپ کا یہ رد عمل ہے۔ لندن میں آپ میری بڑی سے بڑی بدتمیزی کو اختلاف رائے سمجھ کر برداشت کر جاتے تھے، اب یہاں اس ملک میں آپ میرے اختلاف رائے کو بھی بدتمیزی سمجھ رہے ہیں۔ وہاں لندن میں آپ اور میں محض 2 انسان تھے اور ہم دونوں ٹام اور ہنری کی طرح برابری کی سطح پر گفتگو کرتے تھے، لیکن یہاں آپ اپر کلاس اور میں مڈل کلاس ہوں۔ شاہ جی آپ لوگوں کی یہی وہ اخلاقی اور معاشرتی منافقت ہے جو اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی۔ میں نے آپ لوگوں کی اس منافقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے عرض کیا تھا شاید ہم کبھی گوروں جتنی ترقی نہ کر سکیں۔ شاہ جی اٹھے، انہوں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہر اس احساس سے آزاد جو انسانوں کو مہذب، افراد کو ذمہ دار اور شہریوں کو معاشرے کے لیے مفید بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ قومی سطح پر اس اخلاقی بانجھپن کی 2 بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بچوں کو بنیادی اخلاقیات اور سماجی آداب سکھانے پر کوئی توجہ ہی نہیں دی جاتی، اور دوسرے یہ کہ ہم بحیثیت قوم جھوٹی عظمت کے بلند میناروں سے کبھی نیچے ہی نہیں اترتے۔ یہ دوسری وجہ زیادہ گمبھیر اور اس کا حل زیادہ دقت طلب ہے۔ اگر بنیادی معاشرتی آداب اور رکھ رکھاؤ کی تدریس کو تعلیمی نصاب کا حصہ بنا دیا جائے اور ابتدائی درجوں سے لے کر بڑی جماعتوں تک تمام طلباء کو مسلسل ان آداب کی یاد دہانی کرائی جاتی رہے تو چند دہائیوں میں پڑھے لکھے افراد کی حد تک ہی صحیح ہمارے سماجی رویوں میں خوشگوار تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ تاہم خود کو دنیا بھر سے بہتر تصور کرنے کی عادت اور اپنے تمام مسائل یا ان کی نشاندہی کو اغیار کی سازشوں کا نتیجہ سمجھنے کا مرض ایک ایسی بیماری ہے جو بہتری کی ہر تدبیر کو غیر مؤثر بنا دیتی ہے۔ اس مرض کا علاج آگہی کے فروغ میں پنہا ہے۔ قومی سطح پر اس حقیقت کو عیاں کرنے کی ضرورت ہے کہ اقوام عالم میں ہماری حیثیت 2 ٹکے کی بھی نہیں رہی۔ کسی بھی عالمی درجہ بندی کو چھوڑیے، ہم خود اپنے مقام سے گر چکے ہیں۔ معاشرے میں پائی جانے والی تمام خامیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان پر کھلی بحث کرنے اور اپنی ناکامیوں کو اپنی ہی کوتاہیوں کا نتیجہ مانتے ہوئے انہیں کامیابیوں میں بدلنے کے لیے عملی جدوجہد شروع کرنے کی ضرورت ہے۔